میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ پچھلے بلاگ میں جیسے آپ نے جانا کہ اس وقت پورے پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 1200 سے زیادہ ہو چکی ہے، اور آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ اس وقت پاکستان کے تمام شہروں کے اندر رفتہ رفتہ کرونا پھیلتا جا رہا ہے۔ یہاں پہ سب سے قابل غور بات یہ ہے کہ اس حوالے سے وفاقی حکومت نے اپنا ایک پیکج اناؤنس کیا ہے، اور اس پیکج کے بعد صوبائی حکومت خیبر پختونخوا اور صوبائی حکومت پنجاب نے بھی اپنا پیکج ایک اناؤنس کیا ہے۔ اس کے علاوہ سندھ حکومت اس پیکج کا پہلے ہی اناؤنس کر چکی ہے، اور سب سے پہلے لاک ڈاؤن پہ جانے والی بھی سندھ حکومت تھی۔ یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہمیشہ کرپشن کے حوالے سے جانتے ہیں، اور ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت چاہے وفاق میں ہو چاہے وہ سندھ کے اندر ہو، وہاں پہ کرپشن کے نئے ریکارڈ قائم کرتی ہے۔ لیکن اس وقت حیران کن طور پہ ہم نے دیکھا کہ مراد علی شاہ کرونا کے خلاف جنگ کے ہراول دستے کے سپہ سالار اس وجہ سے نظر آئے کہ سب سے زیادہ جو کرونا کا بوجھ تھا وہ سندھ کے اوپر تھا۔ چاہے زائرین کی آمد ہو یا بیرون ملک سے واپس آنے والے پاکستانیوں کے حوالے سے بات ہو، سندھ ہمیشہ سے کرونا کے خلاف جنگ کے اس میدان کے اندر صف اول میں ہمیں نظر آیا۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پنجاب کی ناقص حکمت عملی کے باعث آج آپ اس صورتحال کا جائزہ بخوبی اس طرح لے سکتے ہیں کہ سندھ میں کرونا کیسز کم ہو چکے ہیں، اور پنجاب میں کرونا کیسز کی تعداد سندھ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ رابطہ کاری کا فقدان کہاں پہ آیا، کوارڈینیشن کہاں پہ نہیں ہو سکی۔ تفتان کا ہم نام لیتے ہیں کہ تفتان سے زائرین کی وجہ سے یہ وائرس پھیلا۔ بے شک تفتان بارڈر کوئٹہ شہر سے 600 میل کے فاصلے پہ ہو یا 700 میل کے فاصلے پہ ہو، لیکن وہاں پہ بارڈر پہ انتظامات کرنا یقیناً حکومت پاکستان کا فرض بنتا تھا۔ زائرین کوئی آج سے نہیں جا رہے ایران کی طرف، زائرین تو عرصہ دراز سے زیارات کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں، تو تفتان بارڈر پہ سہولیات مہیا کرنا کس کا کام تھا؟ اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ نے اپنے تئیں بہت سی کوشش کی۔ ابتدائی طور پہ ہمیں رابطے کا فقدان اس طرح سے نظر آیا کہ سندھ حکومت وفاق سے تقاضا کرتی رہی کہ ایئرپورٹ پہ انتظامات نہیں ہو رہے، اور ایئرپورٹس کیونکہ وفاق کے زیر انتظام آتے ہیں، اس وجہ سے وہاں پہ سندھ حکومت کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وفاق اور سندھ کے درمیان کسی قسم کی کوئی کوارڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے رفتہ رفتہ کرونا کا وائرس پاکستان کے اندر سرایت کرتا گیا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 24 گھنٹوں کے دوران سامنے آنے والے جو کیسز ہیں وہ 100 سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ مجموعی طور پہ یہ تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ بڑھتی ہوئی تعداد یقیناً ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم گلہ کرتے ہیں کہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں، لسٹ سامنے آنا شروع ہوئی کہ یہ لوگ دوسرے شہروں یا دوسرے ممالک سے پاکستان آئے، لیکن وہ کرونا کا ٹیسٹ نہیں کروا رہے۔ لیکن آپ مختلف لیبز کے اندر ہونے والے اس ٹیسٹ کے بارے میں جب ہم نے کوشش کی جاننے کی، تو یہ عام جو کرونا وائرس کا جو ٹیسٹ ہے یہ 6000 سے لے کے 8000 تک اس کی لاگت آتی ہے۔ اب آپ ایک لمحہ کے لیے جائزہ لیجئے کہ ایک دیہڑی دار مزدور کو فرض کریں کہ کسی نہ کسی حوالے سے کرونا ٹیسٹ کی علامات ظاہر بھی ہو گئے، کرونا کی بیماری کی علامات اس میں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور ہم اس سے رضاکارانہ طور پہ اگر توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنا کرونا کا ٹیسٹ خود کروائے گا، تو وہ 6 سے 8 یا 10 ہزار کا ٹیسٹ کس لیے کروانے جائے گا جب اسے پتہ ہے کہ یہ پیسے بھی اس نے خود پے کرنے ہیں۔ اس حوالے سے ایک میکانزم طے کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم ضلع کی سطح تک کام کرتے، تحصیل کی سطح پہ کام کرتے، یونین کونسل کی سطح پہ کام کرتے، اور نچلی سطح پہ جاتے ہوئے ہم وہاں پہ کچھ مراکز ایسے قائم کرتے کہ جہاں پہ لوگ رضاکارانہ طور پہ ان کو اعتماد اس حد تک دیا جاتا کہ وہ کرونا کے ٹیسٹ خود کرواتے۔ کرونا کے خلاف لڑنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس بیماری کا بے شک کوئی علاج یا ویکسین دریافت نہیں ہو سکی، لیکن رضاکارانہ طور پہ جب اس کا مریض خود کو آئسولیشن میں رکھتا ہے یا قرنطینہ کے اندر لے کے جاتا ہے، تو اس وقت اس بیماری سے نمٹنے کے لیے تمام کوششیں بارآور ثابت ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن پاکستان میں صورتحال الٹی اس وجہ سے ہو چکی ہے کہ ہم نے سنا کہ اسلام آباد میں پمز ہاسپٹل سے بھی کرونا کے جو مریض آئسولیشن وارڈ میں تھے وہاں سے وہ بھاگ نکلے۔ ان کے باغ نکلنے کی وجہ سب سے بڑی یہی تھی کہ ہم نے پاکستان کے اندر پولیس اور مسلح اداروں کو ذمہ داری سونپ دی کہ وہ کرونا کے مریضوں کو قرنطینہ کے اندر لے کے آئیں۔ ہم نے ان میں یہ شعور اجاگر نہیں کیا کہ اگر وہ قرنطینہ کے اندر آئیں گے یا آئسولیشن میں جائیں گے تو وہ نہ صرف اپنی بہتری کے لیے کام کریں گے، ان کا علاج ہو پائے گا، وہ ریکور کر سکتے ہیں، بلکہ وہ اپنے خاندان کی بہتری کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس کے مخالف سمت اقدامات شروع کر دیے کہ ہم نے لوگوں میں خوف اور سراسیمگی پیدا کرنا شروع کر دی، جس کا رزلٹ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ لوگ اس ٹیسٹ سے بھاگنے لگے۔ ان کی جیب بھی اجازت نہیں دیتی تھی، اور حالات پاکستان میں لوگوں کے اس طرح کے ہوتے ہیں
کہ ان میں جب خوف سرایت کر گیا تو وہ اس ٹیسٹ سے نہ صرف بھاگنے لگے بلکہ حکومتی قرنطینہ مراکز سے بھاگنے لگے، آئسولیشن وارڈ سے بھاگنے لگے۔ اس حوالے سے ہمیں تمام پالیسی اور خاص طور پہ پنجاب میں ہمیں پالیسی پہ نظر ثانی کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ لوگوں میں شعور اجاگر کیا جائے کہ ان کے عزیز و اقارب بھی اگر باہر سے واپس آئے ہیں، جب آ رہے ہیں تو ان میں اتنا شعور بیدار ہو جائے کہ وہ خود ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو انسسٹ کریں، ان کو اس پہ قائل کریں کہ وہ اپنا کرونا کا نہ صرف ٹیسٹ کروائیں بلکہ اللہ نہ کرے اگر کرونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے تو وہ بذات خود گھروں میں آئسولیشن میں جائیں یا حکومتی قرنطینہ مراکز کی طرف اگر رجوع کرتے ہیں تو وہاں پہ جائیں۔ جب تک عوام میں اس حوالے سے شعور اجاگر نہیں ہوگا تو اللہ نہ کرے ہمارا حال بھی اٹلی والا ہو سکتا ہے۔ اٹلی میں بھی حکومتی اقدامات ناکافی تھے، جس کی وجہ سے آج حالات یہ ہیں کہ اٹلی میں ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ کل ہم نے دیکھا کہ ایک دن کے اندر 1000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ موت کی وادی میں چلے گئے۔ چین میں ہمیں بہتری کیوں نظر آ رہی ہے؟ چین نے اپنے عوام میں شعور اجاگر کیا اور حکومت نے اقدامات بروقت کیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو بلاگ میرا اچھا لگے اس کو لائک کیجئے، رائے دیجئے اور بلاگ کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔